تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اسٹیج پہ تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید ساتر کیا صاحب متعنا اللہ تعالی بطول حیاتک. حضرت صاحبزادہ بدر الاسلام گیلانی صاحب بلکہ انجینئر بھی ہیں صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ، اور دیگر جتنے بھی علماء و مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں. آپ سامعین نظر آتے ہیں. میزبان محفل ہماری اس وادی کی ایک بہت ہی علمی اور فکری شخصیت حضرت علامہ مولانا اقبال اختر نعیمی صاحب. دیگر ظاہر سی بات ہے یہاں سارے اساتذہ سارے علماء موجود ہیں. میرے ساتھ علامہ وسیم صاحب فاضل بہرا کوٹ سے تشریف لائے. سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت ہمیشہ ہی مختصر ہوتا ہے اور یہ بھی ایک المیہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں جن چیزوں کو وقت دینا چاہیے ہم ان کو وقت دیتے نہیں ہیں، اور ایک روٹین سی ہوتی ہے. بہرحال چونکہ حضرت نے مختصر کہا تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ سراپا ان کا جو وجود مبارک تھا وہ سراپا اس بات کا تھا کہ بس مختصر ہی مختصر. شاید میری انہوں نے کچھ عزت رکھی کہ انتہائی مختصر نہیں فرمایا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کی عزت رکھوں گا. آپ بالکل فکر نہ کریں. میں کوشش کروں گا کہ حضرت کے چہلم کے موقع پہ آپ کی اس جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ کوئی مضمون میں لکھوں، کیونکہ جس طرح کہا گیا کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ ہمہ پہلو تھی، ہمہ جہت شخصیت تھی، اور کسی ایک پہلو پہ بات کرنے میں بھی گھنٹوں لگ سکتے ہیں، اور پھر ہم جیسے بسیار گول لوگ چاہے 3 گھنٹے بات کرتے رہے، چاہے سامعین اٹھ کے چلے بھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بات ختم تو نہیں ہوتی. لیکن میں ایک پہلو جو صوفیانہ پہلو ہے، کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے اور حضرت سعادت صاحب ماشاءاللہ بڑے صوفی طبع، اور ہمارے لیے بڑے قابل فخر ہیں یہ لوگ جنہوں نے خانقاہوں کا ایک تصور جو تھا، ایک دور میں خانقاہ کا تصور ہمیں دیا گیا تھا، بلکہ تصوف کو چنیا بیگم کہا گیا تھا کسی طرف سے کہ یہ تو بالکل ایک کونے میں بیٹھنے والے اور مست لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. یہ اس فکر کو ڈیولپ کیا گیا تھا. حالانکہ صوفی تو وہ ہے نا کہ جس کا ہر لمحہ جد و جہد سے عبارت ہے، اور من استوى یومہ فہو مغبون کا مصداق ہوتا ہے صوفی. یعنی جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے. صوفی ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ ترقی کرتا ہے، اور جہاں پہ وہ رک جائے گویا وہ جامد اور منجمد ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس فکر کو ڈیولپ کیا گیا. بہرحال اس کا یہ یہاں موقع نہیں ہے. میں مولانا کی جو ہم تو سمجھتے کوئی مخصوص گیٹ اپ ہو یا بہت زیادہ گندا ہو، بہت زیادہ جوؤں سے بھرا ہوا اس کا سر، کنگھی کبھی کرتا نہ ہو، کپڑے کبھی دھوتا نہ ہو، وہ صوفی اور فقیر ہوتا ہے. اور دوسری طرف تلف لگی ہوئی ہو، بہترین لباس ہو اور کپڑوں یعنی ذرا سی بھی ہو مطلب وٹ پڑنا برداشت نہ کرتا ہو. یہ مطلب ہیں 2 پہلو ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ علامتیں نہیں ہیں. میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ علماء سب سے قیمتی جوتی پہنا کرو تاکہ لوگوں کی نظریں تمہارے قدموں کے اوپر ہو. یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں مولانا کی جو صوفیانہ پہلو ہے صرف 2 باتیں کر کے میں بالکل آپ سے اجازت لوں گا. آپ کی زندگی کے جو صوفیانہ پہلو میں سب سے بڑی بات تھی، میں سمجھتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق،
اور جو میری سوچ جو میں نے ان کو دیکھا، کیونکہ یہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ جب انہوں نے قائم کیا غالباً 92 یا 93 میں، تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ یار آپ یہاں آ جائیں اور یہاں کا انتظام و انصرام تعلیم و تدریس کے امور کو سنبھالیں، میں باہر کے کام کروں گا۔ پھر میں نے معذرت کی مظفر آباد، میں نے پھر اپنے جو شاگرد ہیں قاری عبدالقیوم صاحب ان کو بھیجا تھا جو یہاں کے پہلے مدرس تھے۔ بہرحال اس وقت سے میں جانتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت میں فنا کر دیا تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ جو آپ نے سنا وہ متحمل مزاج تھے، انہوں نے اس حالات میں، آپ جو بازار میں ان کو دیکھتے تھے، سوکھے ہوئے ہونٹ، خشک ان کا منہ، بات بڑی مشکل سے نکلی، بات کریں کبھی گھریلو مسئلہ نہیں اٹھایا، گھریلو مسائل تھے بھی نہیں الحمدللہ، صرف ایک فکر ہوتی تھی کہ یار ہماری اس قوم کی تربیت کیسے ہو۔ اور پھر جس ماحول اور جن حالات میں انہوں نے کام کیا اور اپنے من کو مار کے، ہمیں کوئی کہے نا، ہمیں کوئی آنکھیں دکھائے ہم کہتے ہیں ہم اس کو مکہ دکھائیں، کوئی ہمیں پسٹل دکھائے ہم کہتے ہیں کلاشنکوف دکھائیں، لیکن نہیں، مولانا غلام نبی صاحب نے، میں بالکل یہ سچے دل سے بات کہہ رہا ہوں اور آپ جو جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے، انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا، اپنی انانیت کو قربان کر دیا تھا، انہوں نے اپنوں سے بھی زخم کھائے ہیں اور بیگانوں سے بھی کھائے ہیں، یہ اس کا میں خود عینی شاہد ہوں، لیکن انہوں نے اپنی اس میں کو ختم کیا جس کا نتیجہ آج ہم اس بہترین ادارے کی شکل میں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس وقت اپنی انانیت کو لے آتے، اپنا اس وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک خاص مزاج ہے اس کو لے آتے، تو آپ یقین مانیں وہ کبھی اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہی راہ سلوک کا پہلا قدم ہے اپنے آپ کو مارنا۔ موتو قبل ان تموتو، یا موت کی بات چلی، یاد رکھیں مر کے مٹی بننے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اگر انسان مر کے مٹی بن جاتا ہے تو پھر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر مر کے مٹی ہو جاتا ہے تو پھر نم کا نومت العروس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں، مومن کیا ہر آدمی اپنی قبر پہ میرے آقا نے جب بدر میں مخاطب کیا تھا کافروں کو، جب عرض کی یا رسول اللہ آپ ان مردہ لاشوں کو مخاطب کر رہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تم سے زیادہ میری بات کو یہ سن رہے۔ اور یہ کیا صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردہ قبر میں آنے والے، قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ نر اور مادہ چڑیا کو بھی پہچانتا ہے۔ ہاں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ تو وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ان کاموں کو تا قیامت دیکھتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے جو راہ سلوک کا پہلا قدم ہوتا ہے اپنی انانیت کو مارنا، من کو مار دینا، ذات کو فنا کر دینا۔ بابا بلے شاہ نے خوبصورت کیا بات کہی تھی، بھلا دا تو اتر بنا، اتر دا پھر کڑ دریا، دریا میں پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ من کی میں جب تک اندر ہوگی، اور پھر جب لوگوں کے عیب تلاش کریں گے آپ فلاں میں یہ ہے فلاں میں یہ ہے، نہیں، آپ اپنے آپ کو درست کریں، آپ دوسروں کو مت دیکھیں۔ میں اکثر ایک بات تربیتی طور پہ اپنے علماء ساتھیوں سے کہتا ہوں، آپ کسی سے مخاطب ہوں تو آپ اس کی شخصیت کو نہ دیکھا کریں، اپنے سٹیٹس کو دیکھا کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو فنا کیا، اپنے آپ کو مارا، اپنی ذات کو دین میں گم کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اور پھر کسی کی غیبتیں، کسی کی ہنتے، بالکل کیوں؟ وہ خوبصورت بات وہی بابا بلے شاہ، ایباں اتے پردہ پا، ایباں اتے پردہ پا، تھالی اتے تھالی رکھ، چھوڑ مثالہ لوکا تائی، اپنا آپ مثالی رکھ۔ اور اگر ہم اس بات پہ عمل کر دیں، یہ غیبت، یہ بدگوئی، یہ ایک دوسرے کی مطلب ایک دوسرے کے عیبوں کو گننا، ہم اس سے باز آ جائیں۔ یاد رکھیں ایک تربیتی بات اور آخری بات کہ یہ جس طرح یہ ظاہری گندگی کی نحوست ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اسی طرح جھوٹ کی ایک بدبو ہے، غیبت کی ایک بدبو ہے،
حسد کی ایک بدبو ہے، اور تصوف اور سلوک یہی ہے کہ رذائل سے فضائل کی طرف سفر کرنا، جس کو نقش بندیہ قافلے کے لوگ کہتے ہیں سفر در وطن۔ تو حضرت علامہ انشاءاللہ و بعون اللہ میں کوشش کروں گا آپ کی اس زندگی کے صوفیانہ پہلو پہ کچھ چیزیں لکھوں، کیونکہ میں نے ان کی ذات کا بھی مطالعہ کیا ہے، میری ان کے ساتھ بہت نشستیں بھی ہوئی ہیں، اور میں انہیں کسی حد تک جانتا ہوں، اس لیے میں اس پہ انشاءاللہ کچھ تحریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس مختصر نشست کے لیے جو میں نے بے ادبی کی علماء مشاہد ایک بڑا ایک ماشاءاللہ گلدستہ یہاں موجود ہے، تو حضرت علامہ کا بہت شکریہ، انہوں نے شفقت فرمائی، وقت عنایت فرمایا، میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ و بعون اللہ ہم یہ صاحبزادہ علی کو یہ یقین دلاتے ہیں، مولا علی کا کے نام کی ان کی نسبت ہے باب مدینۃ العلم، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پیارے ساتھی کہ جو علم میں ممتاز ترین تھے، شجاعت میں بھی ممتاز ترین تھے، اللہ تعالیٰ اس صاحبزادے کو حضرت مولا علی کے علوم کا وارث بنائے، اور انشاءاللہ و بعون اللہ اس ادارے کے لیے صاحبزادگان کے حوالے سے کوئی بھی خدمت ہو آپ آواز دیں گے، انشاءاللہ ہم وقت ہمیں تیار پائیں گے، یہ کوئی محض یہاں مجمع کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ عملاً کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔